اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ توجہ، اور اللہ کے شعر بھی کم نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی اللہ کے شعر، حضرت جعفر طیار بھی اللہ کے شعر۔ خاموشی بتا رہی ہے، میں جملہ نہیں پہنچا پا رہا۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی اللہ کے شعر۔ اللہ کے شعر تو بہت ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب، صرف مولا کائنات ہیں۔ یعنی جو اللہ کے سارے شعروں پہ بھی غالب ہو، وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے مجمع؟ عزیزان گرامی، اس پورے تناظر کے اندر اب سرور کائنات نے فرمایا سب سے بہادر ہے میرا بھائی علی۔ تو اب صحابہ نے آ کے سوال کیا، یا علی بتائیے بہادر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اشجع، سب سے شجاع بہادر، اشجع یعنی سب سے زیادہ بہادر۔ اللہ کبیر میں اللہ اکبر، ویسے ہی اشجع، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ توجہ، اشجع یعنی سب سے بہادر۔ مولا نے فرمایا اشجع الناس من خالف ہواہ، سب سے بہادر وہ ہے جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے۔ میں اپنا مضمون اب تک نہیں پہنچا پایا، میں نے اسی حدیث کو عنوان قرار دیا۔ دوبارہ ذرا سن لیجئے گا، میں نے یہ عنوان کیوں لیا ہے؟ حضرت محسن کی شہادت مجھ سے کہا گیا کہ تابوت برآمد ہوگا۔ اب بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں واضح ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ بہت سے ہمارے شیعہ سوال اٹھاتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ میں اسی کا جواب دینے کے لیے مولا کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جو ہوائے نفس کی مخالفت کرے وہ سب سے بہادر، جو بزدلوں پہ تلوار اٹھا لے وہ بہادر نہیں۔ اب پہنچ گئے، جو پہنچ گئے انہیں سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، مجمع اسی محبت سے سنے گا۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا ایک صرف بات ہے، مجھے خندق کو پیش نہیں کرنا، لیکن مجھے خندق کا سہارا لینا کہ جو ابھی تک نوجوان یا میرے بھائی میرے بزرگ نہیں پہنچ سکے انہیں بھی پہنچا دوں۔ تو خندق کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ اس بات کو پہنچا سکیں۔ آپ نے سنا ہے نا، سرور کائنات کی حدیث کو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے کہ الضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے بھائی علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ حدیث کو سنا ہوگا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں۔ اب سب نے لکھا مولا نے 70 سے زیادہ ضربتیں چلائی ہیں خندق میں۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، 70 سے زیادہ مولا نے ضربتیں چلائی ہیں غزوہ خندق میں، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں ضربت علی، علی کی ایک ضربت، 70 نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنا میرے بھائی کی ایک ضربت کا ثواب ہے۔ مولا نے 70 سے زیادہ ضربتیں چلائی ہیں۔ تو باقاعدہ مظاہری کا جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ مولا نے 70 ضربتیں چلائیں، ایک ضربت روکی تھی۔ جب سینے پہ سوار ہوئے عمر ابن عبد ود کے اور اس نے گستاخی کی، مولا تلوار اٹھا چکے تھے چلانے کے لیے، مولا نے روک لیا۔ آقا مظاہری کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں، وہ جو ایک روک لی تھی۔ اب پہنچ گئے بہت سے لوگ، وہ جو ایک ضربت مولا نے روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ایک صحابی نے خود سوال کیا تھا، یا علی جب آپ نے گرا ہی لیا تھا، ان کا نام نہیں لے سکتا، کہ یا علی جب آپ نے عمر ابن عبد ود کو گرا ہی دیا تھا تو آپ سینے سے کیوں اترے؟ کہ میں چاہتا تھا صرف قربتاً للہ۔ جب اس نے گستاخی کی، میں نہیں چاہتا تھا ایک رتی برابر بھی میرا نفس شامل ہو۔ اس نے میری گستاخی کی تھی، میں چاہتا تھا اپنے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مارو۔ گستاخ رسالت پہ تلوار چلا رہا تھا، میں چاہتا تھا پیغمبر ہی کے لیے رہے، محبوب خدا کی گستاخی کی تھی تو میں اللہ کو راضی کرنا۔ توجہ عزیزان گرامی، ایک ضربت روکی مولا نے ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ابھی بھی اگر سارا مجمع ساتھ نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا نے ایک ضربت روکی، پیغمبر نے کہا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس توجہ
فروع دین میں چھٹے نمبر پہ جہاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد چھٹے نمبر پہ جہاد. جس علی کی پہلی 5 فروعات کی عبادت نہیں، فروع دین عبادت ہے جس میں قصد قربت شرط ہے، قربتاً اللہ. جس علی کی چھٹے نمبر کی عبادت جہاد کی، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، اسی علی کو حق ہے کہ وہ کہلائے میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا. ایسا نہیں کہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اب مولا امیر علیہ السلام، میں کیونکہ کچھ علمی موضوع ہے اور تھوڑا اختلافی موضوع ہے، میں جس کو پیش کر رہا ہوں بڑے محتاط انداز سے، کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، صرف اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں کے لیے مولا امیر علیہ السلام کا دفاع پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، تو تلوار چلانا جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد تلوار کا روکنا ہے. توجہ. اور علی شیر خدا ہیں، بہادروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں، ایسوں سے نہیں لڑتے جو میرے جملے پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہے ہیں. میں نے کہا نا میں بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، جو پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے. یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جاتا کہ مولانا بہت سے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو میں تو ایسا نہ، تو پھر آپ، اسی لیے آپ ہیں نا کہ آپ علی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی علی بن سکتا ہے. بتانے کے نام ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے آدمی ایسا بنایا ہی نہیں جو علی بن رہا ہے، ایک ہی مولا کائنات اللہ نے خلق کی ہے. بتانے کے نام ہے ابھی جناب مولا کائنات کی. دیکھیں عقائد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اگر ہم شیعہ ہیں تو عقیدہ الگ ہے، تبھی تو ہم شیعہ ہیں. ایسا کہ نامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اس پہ غور فرمائیں تو مولا کائنات کے لیے کہ آپ نے تلوار کی، میں ایک واقعہ پڑھوں گا، آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا. نتیجہ دیکھیں، واقعات آیات وہی ہیں، نتیجہ سب اپنے اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں. میں جانتا ہوں مجمع بہت محبت سے اور بہت یعنی کہہ لیں کہ آپ کی نظروں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کی توجہ میرے ساتھ ہے. ایسا کہ نامی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولا کے سامنے 2 خواتین ایک بچے کو لے کے آتے ہیں اور دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. 2 واقعات ہیں، ایک میں ہے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور لڑکی، دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا. وہ واقعہ میں مولا کے واقعات، مولا کے جو فیصلے ہیں بہت زیادہ. یہ واقعہ جو مشہور ہے کہ ایک ہی بچہ لے کے آتی ہیں 2 خواتین، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. مولا دونوں سے کہتے ہیں خود فیصلہ کر لو بچہ کس کا، نہیں بولتے. پھر مولا سوال کرتے ہیں بتاؤ بچہ کس کا، دونوں کہتی میرا. مولا نے ایک مرتبہ آوازی، مولا کے غلام تھے، بلکہ غلام نہیں تھے، خود شہزادے تھے، حضرت قمبر. حضرت قمبر حضرت فضا بہن بھائی تھے، حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھی. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. شہزادہ اور شہزادی تھے حضرت قمبر. آپ نے دیکھا افریقی لمبے چوڑے لوگ ہوتے ہیں، قداور ہوتے ہیں. جناب قمبر بہت طاقتور تھے، شہزادے تھے اور بہت زیادہ ان کا قد بڑا تھا. انہوں نے تو سنا مکہ مدینے میں کوئی آخری نبی ہے، کسی آدمی نے کہا میں آخری نبی ہوں. ان کا ایک بھائی ہے جو ہر میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیتا ہے. تو حضرت قمبر نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، اور وہ مقابلے کے لیے آئے تھے. ان کی بہن نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں علی ہیں کیسے. جب وہ دونوں مدینے آئے، مولا کی زیارت کی تو مولا ہی کے ہو گئے. جناب قمبر نے بس ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں، جو میں سوچ کے آیا تھا یہ اور ہے، میں کوئی پہلوان سوچ کے آیا تھا، اب پتا چلا یہ کوئی ولی ہے. مست کلندر، مست کلندر، داماد پیمبر، داماد پیمبر، زہرا کا شوہر، حسین کا بابا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، مولائے قمبر، کہے مالک اشتر، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند کر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. کتاب کا میں نام بتا دو تاکہ ذہن میں شبہ نہ ہے. الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا، جو بی بی جناب سیدہ کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے.
آغا انصاری نے لکھا ہے 25 جلدوں پہ، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 236 پہ لکھا سید تقی الدین خنساری کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت فضہ کیونکہ جناب سیدہ کی کنیز ہے تو ان کا لکھا کہ وہ حضرت قمر کی بہن کی وہاں ساری تفصیلات ہے۔ توجہ کہ جب آئے جناب قمر نے مولا کو دیکھا کہ لڑنا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتا ہوں، مولا نے آزاد کر دیا تھا۔ جناب فضہ نے کہا کہ بھئی میں بھی اگر ان کے گھر میں خاتون، کہا بھی ہاں سیدہ ہیں جناب رسول خدا سے، تو وہ کنیزی میں آئے تو مولا کے قمر، مولا نے آزاد کر دیا تھا، قمر آپ آزاد ہے۔ جناب قمر خود کہیں نہیں جاتے تھے، کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گا علی کے در پہ رہوں گا۔ اب ایک مرتبہ جب دونوں خواتین کہنے لگی بچہ میرا، واقعہ ذہنوں میں ہے، آپ نے سن رکھا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، نتیجہ مجھے نیا پیش کرنا ہے۔ اب بہت سے کہتے ہیں مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، حق تھا تو چھین لیتے۔ ایک مرتبہ دونوں خواتین آئیں، توجہ جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے، نبی نتیجہ نہیں دیا، آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز قمر، جب دونوں خواتین بار بار کہی بچہ میرا بچہ میرا، مولا نے کہا قمر بچے کے تو ٹکڑے کرو، دونوں کو ایک ٹکڑا دے دو۔ آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں، سوچ رہے ہوں گے بچے کا کیا قصور، ان دو خواتین کے ٹکڑے ہونے چاہیے تھے۔ توجہ وہ تھے جناب قمر، انہوں نے جب سنا نا مولا نے فرمایا کہ بچے کے تو ٹکڑے کر دیجئے اپنی تلوار سے، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ نہیں سوچا کہ اگر مولا کا حکم ہے پھر بچے ہی کے دو ٹکڑے صحیح۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، جناب قمر نے تلوار کھینچی، قداور تھے بہت، جیسے ہی آگے بڑھے تلوار اٹھائی بچے پہ چلانے کے لیے، دو ٹکڑے کر دوں۔ ان دو خواتین میں سے ایک بولی مجھے بچہ نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ جیسے ہی اس نے کہا بچہ نہیں چاہیے، مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے بچہ نہیں چاہیے یہ ہے ماں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سارا مجمع مدینے کا دیکھ رہا تھا کہ یا علی وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ اسے دے دو، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے ماں۔ مولا نے فرمایا ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے، پہنچ گئے، ماں زندگی چاہتی ہے اس لیے کہہ رہی ہے بچہ اسے دے، یہ نہیں کہہ رہی بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ ماں ہے وہ زندگی چاہتی ہے، اگر کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے، علی ہے اسلام کے پاس۔ مولا نے کہا اسلام کسی کے پاس بھی رہے زندہ تو رہے۔ اب پہنچ گئے ہیں، مولا زندگی چاہتے ہیں اسلام، اور مولا جانتے ہیں جب بچہ جوان ہوگا نا خود ہی دیکھے گا باپ تو یہ ہے، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ اچھا جانے گرامی مولا کائنات جانتے ہیں یہ جوان ہو کے میرے بیٹے مہدی کے پاس خود بخود آ جائے، اب میری بات پہنچ گئی جانے گرامی۔ جانے گرامی مولا نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ مولا جانتے ہیں اگر میں نے تلوار اٹھائی تو سب برکش کر جائیں۔ پیغمبر نے وعدہ لیا تھا نا ہمارے ہر روایات میں کہ جب آخری وقت تھا پیغمبر اسلام کا تو آپ نے کہا یا علی مجھ سے وعدہ لیجیے میرے بعد آپ اتنے برس تلوار یا اتنی مدت جب تک اسلام مضبوط نہیں ہو جاتا تلوار نہیں اٹھائیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میرا وعدہ کہ یا علی آپ کی ناموس پہ بھی حرف آئے گا، دروازے پہ لوگ آئیں گے ہتھیار اٹھا کے، جن کا کہیں زور نہیں چلتا وہ آپ پہ زور چلائے۔ اس وقت مولا کائنات ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے گا یا رسول اللہ سیدہ پہ حرف آئے میں خاموش بیٹھا رہوں، کہ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے بے بس، میں بے بس ہوں، میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، توجہ رہے میرے ساتھ، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی اور پہ کیوں بات کروں، میں سینکڑوں ہزاروں دسیوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر کوئی شیر خدا اگر مشرق سے لے کے مغرب تک مجمع، مولا کے اپنے الفاظ ہیں، توجہ، جب کوفہ والوں نے جناب مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آپ کے بابا جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہماری محبت کی خاطر مولا سے کہیں ہم بکرا سے بکر کے لے آئیں گے، گائے اونٹ جو کہیں گے اچھی طرح سے گوشت کھا لیں۔ مولا حسن مجتبیٰ مسکرانے لگے، کہا آپ لوگوں کی محبت ہے میں اپنے بابا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہا بابا جان کوفے والے کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے کہ ایک مرتبہ گوشت اچھی طرح سے کھا لیں۔ کہا بیٹا حسن میری طرف سے ان سارے کوفے والوں سے کہہ دو کہ اگر اس بڑھاپے میں اس کمزوری میں جب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر سارے عرب جمع ہو جائیں تو میرے بازو کی تاب نہیں لا سکتے۔
کہ انہوں نے میرا بڑھاپا دیکھا، سارا عرب جمع ہو جائے، میری اس تلوار میرے بازو کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، سب جمع ہو جائیں تو تب کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں، اللہ نے جسے اسد اللہ کہا ہو، توجہ، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، یہ بھی میں جملے بڑے محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ خود پہنچ جائیے گا، میری آپ مجبوری سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بعض افراد نے بھی جواب دیا کہ نہیں، آگ نہیں لگائی تھی، صرف ڈرانے کے لیے آگ لائی تھی۔ میرے بات پہنچ رہی ہے دانی گرامی؟ میں دیکھیں میں نے آپ سے کہا میں بہت محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے نہیں آگ لگائی نہیں تھی، ہمارا تو ہے نا کہ آگ لگا دی تھی، کہتے نہیں آگ لگائی نہیں تھی، ڈرانے کے لیے دروازے پہ آگ لائی تھی۔ تو ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی، ایسے کون سے حالات بن گئے تھے کہ نبی کی بیٹی اور داماد کے گھر پہ مسلمان آگ لے آئے تھے؟ اگر ہندو ہوتے، مشرک ہوتے، سکھ ہوتے، یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے تو کہتے بھئی کیونکہ دین کے وارث یہی ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میں سخت ترین باتیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مشرک یا کافر یہودی عیسائی ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھئی وارث یہی ہیں، بیٹی اور دامادی تو وارث ہے پیغمبر کے۔ لیکن اگر کوئی کہے میں پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں اور دروازے پہ آگ لائے تو سمجھ لو ایمان سوالیہ نشان آ گیا۔ جانے گرامی سخت ترین دور مولا امیر علیہ السلام کہاں تھا جب دروازے کو گرایا گیا، یہ تو کتابوں میں موجود ہے، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، مجمع سنے گا ان میرے باتوں کو میں پڑھوں، یہ بھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ میں بہت زیادہ وقت لے لوں گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جان تو شب داری بھی ہے، چاند آگے پیچھے ہو گئے جس میں سے سب مسائل ہوئے ہیں، اسے اس پہ بھی نہیں بولا جا سکتا، جہاں سارے سائنس اور علم کے دشمن ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا بھئی یہ کاٹ دیجیے گا، آگے مسائل آسان ہے اس وقت، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی بس میں یہ اشاروں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس پہ سمجھ جائیے گا، میری باتیں پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب دروازہ گرایا گیا، میں جانتا ہوں مسائل کے جملے سب جملے بہت سے افراد بہت تلخ انداز سے سنیں گے، لیکن مجھے جواب پیش کرنا، اگر شبہات کا جواب ہم نہیں دیں گے تو پھر اور کون دے گا؟ اپنے مقصد کا دفاع ہمارا فریضہ ہے۔ عزیزان گرامی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر جب دروازہ گرایا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کہاں تھے، کیوں نہیں آئے؟ پہلی مرتبہ دروازے پہ ایک آدمی آیا، جو تفصیل ہے، یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، بیعت کا بھی مسئلہ، بیعت کا بھی جنازہ نکالنا چاہ رہا ہوں میں آج، دیکھیں بیعت کا جنازہ تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے، اور بیعت کو کربلا میں دفنایا نہیں جا سکتا، غدیر میں دفنایا نہیں جا سکتا، بیعت کو سقیفہ ہی میں دفنانا پڑے گا۔ قبلہ کعبہ موجود ہیں ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب، میں جو جملے پیش کروں گا ایک حوالہ دے کے جاؤں گا نوجوانوں کے لیے، اگر کبھی بھی کوئی کہے نا بیعت کر لی تھی تو ایسا حوالہ دوں گا کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی بیعت کا دھبا نہیں لگا سکے گا معصوم علیہ السلام پہ۔ پہلا آدمی آیا، آنے کے بعد کہا یا علی آپ کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے، بیعت کیجیے، آپ نے کہا میں بیعت نہیں کروں۔ دوسرے نے کہا کسی نے، پھر دوبارہ کچھ لوگ آئے چند افراد کے ساتھ، نام نہیں کسی کا بھی لے جا سکتا، کہ یا علی آپ کو بیعت کے لیے بلا رہا ہے، جا رہا ہے مسجد میں آئیے آپ بیعت کیجیے، سب نے بیعت کر لی ہے، زیادہ تر لوگوں نے بیعت کر لی، بہت سے لوگوں نے نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور اب میرے دروازے پہ مت آنا، میں اس وقت قرآن جمع کر رہا ہوں، حجرے میں ہوں، مولا کے سامنے اوراق ہیں آپ۔ اسی دوران تیسری مرتبہ جس میں 40-50 افراد کے نام بھی 35 سے زیادہ لوگوں کے نام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سب تھے، ان میں سے نام بیان میں نہیں کر سکتا، آپ جا کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے۔
اور آنے کے بعد کہا تمہارا کہ علی کو باہر نکالو بیعت کے لیے. تو اس وقت جناب سیدہ دروازے پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہا کہ خبردار واپس چلے جاؤ. علی بن ابی طالب علیہ السلام بیعت نہیں کریں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر علی بیعت کے لیے نہیں آتے میں دروازے کو آگ لگا دوں. جو کہا جاتا ہے کہ بھئی نہیں وہ انہوں نے صرف دھمکی دی تھی, آگ نہیں لگائی. تو بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی پیچھے کھڑی ہوں. اب ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں, میرے درخواست ہے کہ ان جملوں کو سن لیجئے گا. بہت ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں, میں ایام فاطمیہ نہیں ہے لیکن آپ نے خود عنوان دیا بانی مجلس نے, اس لیے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, بہت سے افراد کہتے ہیں بی بی تشریف کیوں لائیں؟ پوری دنیا کا کلچر ہے, ثقافت ہے, تہذیب ہے کہ اگر جنگ یا لڑائی جھگڑا بڑھ جائے تو مؤدب محترم خواتین کو بلایا جاتا. آج بھی چلے جائیے سندھ پنجاب میں, اگر خدا نہ کرے لڑائی پڑ جائے تو کہتے ہیں خاندان کی بزرگ آ رہی ہیں, میں جس کے تم قتل کے لیے آئے ہو میں اس خاندان سے ہوں, تم سے کہتی ہوں لڑائی روک دو. توجہ, میں نے برطانیہ میں پڑھا تھا, وہاں پہ مجھ سے خود برطانیہ میں خود لوگوں نے کہا جو پولیس میں سروس کرتے تھے کہ اگر بعض اوقات فسادات ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خواتین آفیسرز کو لے آؤ. فسادی بھی رک جاتا ہے کہ سامنے خاتون ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے. فساد کرنے والا بھی رک جاتا ہے کہ اب فیمیل آفیسر ہے, خاتون آفیسر ہے, اب ہاتھ نہ اٹھانا, اب پتھر نہ چلانا. توجہ, پوری دنیا میں محترم خواتین کو کہا جاتا ہے فساد بڑھنے والا آ جائیے. اور اگر کوئی ایسی بیوی ہو جسے پیغمبر نے امو ابیہا کہا ہو,